حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ ان کی قوم نے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ جواب بھی درست تھا۔ پیغمبر سے بڑا اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ علم کی نسبت اس کی طرف کرتے، کہتے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ ایسا جو کہا میں ہوں یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، ہم نے آپ کو بہت سے ایسے علوم نہیں دیے جو بعض دوسروں کو دیے ہیں، تو آپ جاؤ فلاں علاقے میں، وہاں ایک میرا بندہ ہے خضر، اس سے ملو، اس کے پاس ایسے علوم ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی جگہ کی نشانی یہ بتائی کہ جہاں مردہ مچھلی پانی میں جاتے ہی زندہ ہو جائے گی، وہاں خضر سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خادم ساتھ لیا اور ساتھ کچھ کھانا اور ضروری سامان لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ خادم کو بھی نشانی بتا دی کہ جہاں ایسا ہو بتا دینا، وہی ملاقات کی جگہ ہے۔ اب سفر کرتے کرتے ایک جگہ تھک کر رک گئے اور خادم سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، تو خادم کہنے لگا میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، راستے میں ایک جگہ مچھلی پانی میں گر گئی اور زندہ ہو کر دور نکل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ملاقات کی جگہ تھی۔ پھر اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے واپس پہنچے۔ اس جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی، وہاں ان کو وہ بندہ مل گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سفید چادر اوڑے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جا کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں، میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے، اس کے بغیر تم نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے، میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی، کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا، شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، کوئی سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ دونوں چل پڑے۔ دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا، تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نہ تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر دونوں چل پڑے۔ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کی گردن مڑوڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے، پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا؟ ہمارا آپ نے بہت ہی غلط کام کیا ہے، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک موقع اور دیجیے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا ہم نے تو آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک دیوار گرنے جا رہی تھی، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب تمہاری میری جدائی ہوگی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ یہ بھی اعتراض ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم
بھی ہوتا ہے لیکن باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ وہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا خرچہ اس کی کمائی پہ چلتا تھا۔ دریا کے کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا۔ ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے اور گھر کا خرچہ چلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے، اس بچے نے بڑے ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ نے اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اب دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے۔ یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنے جا رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں، بچپن کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے، تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کر اس کو صحیح مصروف پر لگا سکیں، تو اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں، وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے، تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر اپنے کام میں لے آئیں گے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائیں، جن پر آپ صبر نہ کر سکے، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔